अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर होगी अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जजेस के होश रुबा अलाउंसेस। उसके बाद आपके सामने जो खबर रखेंगे वो खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के हवाले से, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब अडियाला जेल पहुंचे तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर होगी कि उन गिरफ्तार रहनुमाओं ने रिहाई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में बड़ा इजाफा, हाउस रेंट बढ़ाकर 3.5 लाख मुकर्रर कर दिया गया। अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जजेस की इतनी तनख्वाहें, इतने मरात क्यों किए जा रहे हैं? एक तरफ तो अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, अवाम के पास वो सहूलियात नहीं हैं जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए किसी भी इंसान को, और लोगों को तालीम, सेहत, सफाई और उनकी सिक्योरिटी कोई चीज़ हासिल नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत अरबों रुपए इस चीज़ पर खर्च कर रही है। एक तो आपके इल्म में है कि हुकूमत ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए जजेस की तादाद को 16 इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट की, वो 34 करने का फ़ैसला किया है। अब वो इनमें इजाफ़ा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, तो इसमें जो खर्चा आएगा वो करोड़ों रुपए तो इनकी सैलरियों में आएगा, और फिर आगे जाकर ये सालाना अगर आप लगाएं तो अरबों रुपए का इस गरीब मुल्क पर ये बोझ पड़ रहा है। दूसरी तरफ अदालत की कारकर्दगी क्या है? ये हुकूमत तो इसलिए उन्हें ये मराद दे रही है कि ताकि वो हमारे खिलाफ कोई फैसला ना दें। ये इंसाफ तो नहीं है। आप उन्हें ख़रीदने के लिए इतने ज़्यादा अलाउंसेस दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अवाम है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इसमें चाहिए तो ये था कि अदलिया अपनी रेटिंग को बेहतर करती। हम आखिरी नंबरों में हैं पूरी दुनिया में, 130 के बाद ही हैं हम, और फिर हुकूमत को तो होश है ही नहीं। कुछ जजेस ही ख्याल कर लेते। इनके अहकामात को ब्यूरोक्रेसी जूते की नोक पर रखती है, और फिर भी हमारी अदलिया खामोश रहती है, कुछ नहीं करती। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मंजूरी से जारी सदारती तरमीमी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी 68,000 था, अब आप अंदाज़ा करें कि कितना गुना बनता है, कई 100 गुने बढ़ा दिया है। अब ऐसा क्या हुआ है? पाकिस्तान में क्या चीज़ निकल आई है कि इतना पैसा इनके पास आ गया? अब आप खुद समझदार हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। जबकि जुडिशल अलाउंस 4,28,040 रुपए से बढ़ाकर 11,61,163 रुपए कर दिया गया। अब आप देखें, ये भी तकरीबन 3 गुना उसको बढ़ाया गया है। इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट भी 65,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए कर दिया गया है। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 है, जबकि पार्लिमान की जानिब से हाल ही में पास किए गए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 34 कर दी गई है। ताहम अभी तक दीगर जो नशिस्तें हैं वो 18 के करीब वो खाली हैं। 4 जुलाई को उस वक्त के कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हुक्मनामा जारी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
کے اور دیگر ججز کی ماہانہ تنخواہ بالترتیب 12,29,189 روپے اور 11,61,163 روپے کر دی تھی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 12,29,189 روپے مہینہ ہوگی، جبکہ دیگر اعلیٰ ججز کی ماہانہ تنخواہ 11,61,163 روپے ہوگی۔ اس وقت کے صدر عارف علوی کی جانب سے جون 2022 میں جاری ہونے والے پچھلے حکم نامے کے تحت چیف جسٹس کی ماہانہ تنخواہ 10,24,324 روپے اور عدالت عظمیٰ کے دیگر اعلیٰ ججز کی تنخواہ 9,67,000 روپے تھی، مگر انہوں نے اب آ کر اتنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقاتوں کے انتظامات جیل انتظامیہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کو پارٹی قیادت کی عمران خان سے ملاقات اڈیالہ جیل میں کرانے کے حوالے سے حکم جاری کیا تھا۔ یہ حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات عمران خان کی فراہم کردہ لسٹ کے مطابق کروائی جائے منگل کو، جبکہ اہل خانہ کی ملاقات رواں ہفتے جمعرات کو کرائی جائے۔ اب یہ عمران خان صاحب پر منحصر ہے کہ وہ خود لسٹ بنا کر بتائیں، جس کا نام اس فہرست میں اس لسٹ میں شامل ہوگا اس کی ملاقات جیل انتظامیہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کروانی تھی۔ مگر ہوا کیا؟ جیل انتظامیہ کو مزید تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ عمران خان سے فہرست وصول کریں گے اور اسے واٹس ایپ کے ذریعے ایڈوکیٹ جنرل اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد ملاقات کروائی جائے گی۔ پولیس نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے ان سے پہلے تو گھنٹوں انتظار کروایا اور اس کے بعد ان 4 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 4 رہنما کون کون سے ہیں؟ ان میں عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے، اسی طرح سے شبلی فراز صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، اور ملک احمد خان بھچر جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور ان کے ساتھ حامد رضا صاحب جو کہ سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے۔ ان 4 کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اڈیالہ جیل کے ساتھ ملحقہ چوکی میں انہیں رکھا گیا اور پھر انہیں کچھ دیر کے بعد رہا کر دیا گیا۔ جب یہ ملاقات کے لیے گئے تو انہیں حراست میں لینے کے بعد رہا کیا گیا۔ ان کے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی تھیں، مگر وہ ان سے چونکہ دور کھڑی تھیں اور اس لیے ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی، وہ بچ گئی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر جب یہ رہا ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے جا کر پریس کانفرنس کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، سیکریٹری داخلہ کو برخاست کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے اڈیالہ جیل میں گرفتاری اور رہائی کے معاملے پر مطالبہ کیا ہے کہ انسپکٹر جنرل، آئی جی پولیس، آئی جی جیل خانہ اور سیکرٹری داخلہ کو برخاست کیا جائے۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں عمر ایوب نے کہا کہ ہم لوگ سیدھا اڈیالہ جیل عدالتی احکامات پر گئے، ہم اڈیالہ جیل سے یہاں آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیدھا اڈیالہ جیل سے یہاں آئے، عدالتی حکم پر عمران خان سے ملاقات کرنے ہم اڈیالہ جیل گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی احکامات لے کر 2 بجے اڈیالہ جیل کی گیٹ پر پہنچے اور اڈیالہ جیل کے ملازمین سے پوچھا کیا ہماری ملاقات کروائیں گے یا نہیں۔ ہمیں متعدد بار 6 گھنٹے کا انتظار کروایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے بتایا ہمیں ہاں
یا نہ میں واضح جواب دیا جائے۔ لیکن اسی دوران پولیس اہلکاروں نے احمد خان بچر کا ہاتھ کھینچا۔ شبلی فراز اور میری گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا موجود تھا اور ہمارے ڈرائیور کو نکالا گیا۔ عمر ایوب نے بتایا کہ ہماری گاڑیوں کو چوکی کے اندر بند کر دیا گیا اور پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو حراست میں لیا جائے۔ رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ہم ان اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دیں گے اور مطالبہ کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئی جی پنجاب، آئی جی جیل اور سیکٹری داخلہ کو برخاست کیا جائے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کرنل کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس پر پارلیمنٹ کے اجلاس کی ریکوزیشن دیں گے۔ ہم اس پر چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھیں گے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ کچے کے ڈاکو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا کہ ابھی تک ہم قومی اسمبلی سے ہمارے اراکین کو اٹھانے کے معاملے سے باہر نہیں آئے تھے کہ آج یہ سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر وجہ کے آج ہمارے اراکین کو گھسیٹا گیا، پاکستان کے جھنڈے والی گاڑیوں کو اندر لے کر گئے۔ مجھے دکھ ہوا، ہم واپس جا رہے تھے، ہمیں گاڑیوں سے باہر نکالا گیا۔ تو یہ تو ہے جناب عدالت عالیہ کے احکامات کے بعد اس طرح سے انہوں نے سلوک کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ حکومت کتنی فسطائیت پر اتری ہوئی ہے، اور یہ حکومت عدالتوں کے احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے ججز جو اتنی تنخواہیں اور مراعات لیتے ہیں مگر اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہترین حکم تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیادہ تر ججز اپنے احکامات پر عمل درآمد بھی کروا سکتے ہیں اور انہوں نے کروائے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔